بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إليه وإلى الرسول ورأيت المنافقين يصدون عنك صدودا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی تیرا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی تیرا چرچا رہے گا پڑے خاک جل جائیں جل جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حاضرین محترم، جس آیت سے مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان لوگوں کو کہا جائے تعالوا آؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا، قرآن کی تعلیمات، احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پورا دین، اور اس پورے دین میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں۔ معاملات، پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، والدین کا احترام کیسے کرنا ہے، بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، بہنوں کی کیا عزتیں ہیں، ماؤں کا کیا وقار ہے، معاملات میں یہ ساری تعلیمات۔ کاروبار کے کیا اصول ہیں، لین دین میں کیا اصول اور ضابطے رکھنے ہیں، یہ بھی دین ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ دین صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام ہے، بلکہ باقاعدہ تمہارا کاروبار کرنا یہ بھی دین ہے، اگر تم دین کے ضابطے کے مطابق کرو۔ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، ایک دعوت وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، دعوتیں دو ہیں، آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، دو دعوتیں ہیں۔ نماز کی طرف آؤ، دعوت دو آتے ہیں، اور روزے کا اہتمام کریں تب بھی آتے ہیں، آؤ حج کو چلیں تب بھی آتے ہیں، آؤ اللہ کے ذکر کی محفل سے جائیں تب بھی آتے ہیں۔ پھر انہیں دعوت دی جاتی ہے وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ نبی کا ذکر کریں، آؤ نبی کے پیچھے چلیں، آؤ نبی کی محبت کے گیت گائیں، آؤ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں نغمے گائیں۔ دو دعوتیں ہیں۔ فرمایا محبوب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا،
اور انہیں کہا جاتا ہے اور رسول کی طرف وَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، اے محبوب تو منافقوں کو دیکھتا ہے جن کے دلوں میں نفاق ہے، جنہوں نے ایمان کی حلاوت نہیں چکھی، جنہوں نے کلمہ پڑھا لیکن وہ کلمہ ان کے حلق سے نیچے نہ اتر سکا، جنہوں نے قرآن پڑھا لیکن قرآن کا نور ان کے دل تک نہ پہنچ سکا۔ اے محبوب رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، وہ تجھ سے بھاگتے ہیں۔ اے محبوب تو دیکھتا ہے کہ وہ تجھ سے بھاگتے ہیں۔ دو دعوتیں دی کہ آؤ جو خدا نے نازل کیا ہے اس کی طرف، جب انہیں یہ دعوت دی جاتی ہے تو وہ آتے ہیں، نماز کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں، روزے کے لیے بھی اہتمام کرتے ہیں، حج اور زکات کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں، لیکن یصدون عنک صدودا، محبوب جب تیری بات آتی ہے تو پھر نہیں آتے۔ فرمایا کہ اے محبوب جو ساری عبادات کریں لیکن تیری خاطر وہ نہ نکلے، تجھ سے منہ پھیرے، تو پھر قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے بلکہ وہ پکے منافق ہے۔ وہ مومن نہیں ہے بلکہ وہ پکے منافق ہیں۔ تو دعوتیں دو ہو گئی، ایک دعوت ہے احکام کی اور ایک دعوت ہے فضائل مصطفیٰ کی۔ احکام کی طرف آتے ہیں، نماز روزہ حج زکات کی طرف آتے ہیں، لیکن محبوب تیری عظمتوں کی طرف نہیں آتے، تو میں انہیں مومن نہیں رکھتا۔ میں انہیں مومنوں کی لسٹ میں کہتے ہیں کہ نماز کا بیان تو نبی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی تعلیم تو دی، یہ جو موضوع تم باندھ باندھ کر سارا وقت صرف کرتے ہو، کیا کبھی ایسا بھی مجلس اجلاس ہوا؟ ہاں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کی معیت میں غزوہ احد کے شہداء کے مزارات پر آئے، اور یہ کب کی بات ہے؟ شہداء احد کی شہادت سے 8 سال بعد کا واقعہ ہے۔ 8 سال 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، 8 سال بعد کا مزید 11 ہجری، اور 11 ہجری ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا سال ہے، وصال کا سال ہے۔ وصال واصلہ یاسلو وصلن کا معنی مل جانا، وصال کا معنی مل جانا، اسے موت نہ کہو، موت اسے یہ ہے نبی کا اپنے خدا کے ساتھ مل جانا، یہ وصال ہے۔ تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی دن اسی ماہ ربیع الاول میں آپ فوت ہوئے، تو تم یہ ختم کیا دلاتے ہو؟ موت کو مناتے ہو؟ نہیں نہیں، ہم موت کو نہیں مناتے، ہم نبی کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ کام ہم کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کوئی ہمارے متعلق کیا کہہ سکتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نبی کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جمعے والے دن اجتماع کیا کرو، خطاب کیا کرو، تعلیمات لیا کرو، سارے اکٹھے ہو کر جمعہ پڑھا کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ اس میں کیا حکمت ہے؟ ارشاد فرمایا کہ افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ یا رسول اللہ عظمت کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فیہ خلق آدم، اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس دن آدم علیہ السلام کی بولو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو تو وہ دن افضل دن ہے۔ آدم علیہ السلام تو پیچھے مقتدی بن کر اگر مقتدی پیدا ہو تو وہ دن افضل ہو جس دن امام پیدا ہوئے۔ فرمایا فیہ خلق آدم، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، وفیہ قبض، اور اسی دن آدم علیہ السلام
کی وفات ہوئی، لیکن یہ نہیں کہا کہ ایک جمعے کو خوشی کیا کرو کہ پیدا ہوئے، ایک جمعے کو غم کیا کرو کہ فوت ہوئے، یہ نہیں کہا۔ فرمایا ہر جمعے اجتماع کیا کرو تاکہ جمعہ جمعہ رہے۔ جمعہ اجتماع سے ہے، اور ہر ہفتہ وار اجتماع آدم علیہ السلام کی تخلیق کی خوشی میں ہے۔ اسی دن وفات ہوئی لیکن وفات نہیں منائی گئی۔ پتہ چلا کہ اسلام کے شعار میں ولادت کا دن مناتے ہیں، وفات کا دن نہیں مناتے۔ وہ جو عرس ہوتا ہے نا، وہ وصال کی خوشی ہوتی ہے۔ اگر وفات کا دن نہیں مناتے تو پھر تم بزرگوں کے عرس کیوں مناتے ہو؟ اور بھائی وہ موت نہیں مناتے، وہ ہم وصال کی خوشی مناتے ہیں کہ ساری زندگی تڑپتے رہے، سجدے کرتے رہے، چلے کرتے رہے، یوگ کرتے رہے، تقوی اختیار کیے رکھا، اتنی مشقت اختیار کی کس لیے کہ مولا تو مل جائے۔ جس دن وہ مل گیا اس دن کو ہم یادگار بنا لیتے۔ کہ آج یہی وجہ ہے کہ جب میرے خواجہ خواجگاں، معین بے کساں، بالیے ہندوستان، آفتاب چشتیاں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ کا جب وصال ہوا تو نور کے خط سے آپ کی جبین پر لکھا گیا تھا کہ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ روح قبض کر کے لے کے آ، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اوصل الحبیب الی الحبیب، ملک الموت جا دوست کو دوست کے ساتھ ملا دے، دوست کو دوست کے ساتھ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ عرض کی حضور ہر پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا یوم ولدت فیہ، ہر پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ پتا چلا کہ ولادت کے دن کو منانا نبی کی سنت ہے۔ پیار سے بول لو، نبی کے ولادت کا دن منانا نبی کی۔ وصال بھی پیر کے دن ہوا، ولادت بھی پیر کے دن ہوئی، لیکن کسی صحابی نے وصال کا غم تو کیا، محبوب جو آنکھوں سے دور ہو گیا تھا۔ ہمارے لیے غم ہے کہ اب ہمارے لیے وہ لذت نظارہ نہ رہی، ہمارے لیے غم ہے کہ ہمارے لیے وہ دیدار کے مواقع نہ رہے، لیکن خود ان کے لیے تو خوشی کا سما ہے۔ فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، خوشی خوشی دلہن کی طرح سو جا کہ اب جب قیامت کی صبح ہوگی تو جس کی خاطر زندگی گزاری ہے وہی تجھے اٹھائے گا، کوئی اور تیری اس آرام میں خلل اندازی نہیں کر پائے گا۔ تو حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 11ویں سال غزوہ احد کے شہداء کی شہادت کے 8 سال بعد، یہ بخاری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کے مزارات پر گئے اور وہاں دعائے مغفرت کی، وہاں دعائے، سارے بولو، اگر بخاری پڑھتے ہیں تو پھر بخاری کو مانے نا، کہ شہداء کے مزاروں پر جانا، مزاروں پر جانا، مزاروں پر جانا، اور ان کے وصال کے بعد جانا، اور جنازے کے علاوہ بخشش کی دعا کرنا، ارے یہ بدعت نہیں، یہ نبی کی سنت ہے۔ دعائے مغفرت کی 8 سال بعد، اور پھر فجاء الی المنبر، یہ لفظ ہے فجاء الی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہوئے۔ اگر 7 صحابی ہوتے 2 4، 5 سے 10، 15 20 تو منبر کی ضرورت نہ ہوتی۔ توجہ نہیں، اگر بات کو سمجھ رہے ہیں تو پھر ذرا پیار سے۔ اگر مجمع تھوڑا ہوتا تو منبر کی ضرورت نہ ہوتی، جب منبر پر چڑھے تو ماننا پڑے گا کہ یہ تھوڑا اجتماع نہیں تھا،
یہ تھوڑا اجتماع منبر پر چڑھے، وہ 14ویں صدی نہیں تھی، وہ مدنی زندگی تھی. وہاں پورے مدینے میں صرف ایک مسجد نبوی میں منبر تھا، فقط ایک. راوی کہتا ہے نبی منبر پر چڑھے، پہلے کہتا ہے کہ غزوہ احد کے میدان میں ہے، مسجد نبوی میں نہیں، میدان احد میں ہے. پتہ چلا پورے اہتمام کے ساتھ یہ پورا انتظام کیا گیا تھا، منبر وہاں لایا گیا تھا. منبر کیوں لے کے آئے تھے؟ کیونکہ پروگرام تھا کہ یہاں جلسہ کرنا. منگوایا نہیں، پر میں منبر پر چڑھے. منبر پر چڑھ کر پھر آپ نے ارشاد کیا فرمایا؟ لوگوں نماز پڑھنا، روزے رکھنا. دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں نماز کی، لیکن آج کا موضوع نہ نماز، آج کا موضوع نہ زکات، آج کا موضوع نہ حج، آج کا موضوع نہ روزہ، آج کا موضوع نہ حقوق العباد، آج کا موضوع نہ حقوق اللہ، بلکہ آج کا موضوع ہے خود نبی کی زبان سے فضیلت نبی. فرمایا انی فرۃ لکم، غلاموں میں تم سے آگے جا رہا ہوں. یہ فرت کا لفظ جب بچہ فوت ہو جائے نا تو دعائے اللہم اجعلہ لنا فرطن، یا اللہ اسے ہمارا پیش رو بنا دے، یہ ہمارے سے پہلے جا کر ہمارے لیے کچھ انتظام بخشش کا سامان کرے، بخشش کا سامان کرے. یہی تو کہتے ہیں کہ بچہ فرط ہے، ماں باپ کے مرنے سے پہلے جا کر ان کی بخشش کا سامان کرتا ہے. فرمایا انی فرۃ لکم، لوگوں صحابیوں امتیوں میں تمہارے لیے فرط ہوں، تمہارے مرنے سے پہلے مر جاؤں گا اور تمہاری بخشش کا سامان کروں گا. کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی نے میں نے پہلے مرنا ہے یا کسی نے پہلے مرنا ہے. پتہ ہے کسی کو؟ جو نبی ممبر پہ چڑھ کے اعلان کر رہے ہیں اسے پتہ نہیں ہے تو اعلان کیسے کر رہا ہے؟ کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن میرے کملی والے معبود کو سب پتہ ہے، میرے نبی کو سب پتہ ہے. اور فرمایا واللہ ہے، اللہ کی قسم، انی بے شک میں لانظرو ضرور دیکھتا ہوں. 3 تاکیدیں ہیں. واللہ اللہ کی قسم، انی بے شک میں، دوسری تاکید لانظرو لام تاکید کا، ضرور دیکھتا ہوں. 3 تاکیدیں، 3 تاکیدیں فرما کر فرمایا انی لانظرو الی حوضی الان، وہ جو قیامت والے دن حوض کوثر پر میرا منبر لگے گا، خدا کی قسم میں اس منبر پر آج دیکھ رہا ہوں، میں اس منبر تک آج دیکھ رہا ہوں. اب لفظوں پہ غور کیجئے گا. یہاں حدیث مبارکہ میں ایک لفظ ہے، بخاری سے نہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو 5 جگہ پر ذکر کیا ہے، ایک جگہ پر بھی نہیں. اس حدیث کو کہاں ذکر کیا؟ 5 دفعہ بخاری میں یہ حدیث آئی ہے. میں حوض کوثر تک دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اس لفظ کو سمجھیے، یہ حدیث مبارکہ سمجھانا بس آج کا موضوع اتنا ہی. یہ نہیں کہا کہ میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ کیا کہا کہ میں حوض کوثر تک دیکھ رہا ہوں. الہ کا لفظ ہے، الہ حوضی الان، میں یہاں سے اب قیامت تک دیکھ رہا ہوں. اب دیکھیے، میں کہتا ہوں کہ میں وہ جھنڈا دیکھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھنڈا تو مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن میرے اور جھنڈے کے درمیان جو کچھ ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی مجھے نظر آ رہا، ضروری نہیں کہ وہ بھی مجھے. لیکن اگر میں کہوں کہ میں وہ دیوار تک دیکھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ میرے اور دیوار کے درمیان جو کچھ ہے میں دیکھ رہا ہوں. حاضرین محترم، اگر یہ ہوتا کہ میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں تو پھر مانا ہوتا کہ حوض کوثر کو تو دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے اور حوض کوثر کے درمیان جو کچھ ہے ضروری نہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نہیں. لیکن جب یہ کہہ دیا کہ میں حوض کوثر تک دیکھ رہا ہوں، تو آپ نے بتا دیا کہ یہاں آج یہاں سے میری نظر ساری مسافتوں کو چیر کر قیامت کے دن تک پہنچی ہوئی ہے.
قیامت تک ہونے والے ہر منظر کو دیکھ رہا ہوں، ہر حال کو دیکھ رہا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ جو جلسہ جلوس نکالتے ہو یہ صحابہ کرام نے نکالا تھا، یہ دور نبی میں ہوا تھا، نبی پاک کے زمانے میں ہوا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ بھی زمانہ نبی کا زمانہ ہے، ہر زمانہ نبی کا زمانہ ہے۔ اور باقی یہ رہی بات جواہر البہار میں علماء نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ اگر یہ کام نبی کے زمانے میں ہوتا تو نبی منع کرتے، فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے اس کے ایمان کا خطرہ ہے، اس کے ایمان کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک نہیں ہمیشہ کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، لہذا نبی نے وہ اصول اور ضابطہ دیا ہے جو قیامت تک کے لیے چلے گا۔ اور جو جو کام ہونے تھے امت کے لیے بچنا ضروری تھا، نبی نے پہلے بتا دیا کہ میرے امتیوں کانا دجال آئے گا، اس کے چکر میں نہیں پڑنا۔ فرمایا 30 ایسے کذاب آئیں گے جن میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن یاد رکھ لو کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کا ساتھ دینا۔ حضرت امام مہدی آئیں گے، ان کا ساتھ دینا۔ اگر یہ میلاد کی محفل ناجائز ہوتی تو بتا دیتے، نہیں بتایا تو پتہ چلا کہ نبی نے قیامت تک کے لیے جو جائز ہے اسے بھی چھوڑ دیا، جو ناجائز ہے اسے بتا دیا، جو ناجائز۔ اس کا بتا دیا۔ یا تو بخاری کا نام لینا چھوڑ دو، اور اگر بخاری پر پورا ایمان ہے تو پھر میلاد کی محفل سے جانا شروع کر۔ واللہ انی لانظر الی حوضی الان، خدا کی قسم میں یہاں سے کیا حوض کوثر تک دیکھ رہا ہوں۔ اور آگے سنیے، فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا، اللہ کی قسم اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ، میری امت مشرک نہیں ہوگی۔ نبی کیا کہہ رہا ہے کہ میری امت مشرک، ولیکن اخاف ان تنافسوا فیہا، ہاں اتنا ڈر ہے کہ میری امت دنیا دار ہو جائے گی، دنیا دار ہوگی، مشرک نہیں ہوگی۔ نبی تو قسم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم شرک پلٹ کر میری امت میں نہیں آئے گا۔ مولوی مشرک کے فتوے لگا رہا ہے، اب میں تیرے فتووں کو دیکھوں یا نبی کی قسم کو دیکھوں؟ بول دو۔ بخاری مستند حدیث ہے تو پھر مانو کہ یہ امت مشرک نہیں، جس کو تم شرک سمجھتے ہو وہ شرک ہے نہیں۔ اگر وہ شرک ہوتا تو نبی یہ نہ کہتے کہ اللہ کی قسم۔ اور یاد رکھو کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میرے بعد شرک نہیں ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میرے بعد شرک نہیں ہوگا، کسی نے یہ ضمانت نہیں دی، اور ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے پلٹ پلٹ کر شرک آتا رہا، پلٹ پلٹ کر شرک ہوتا رہا۔ اور دیکھیے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے طور پر گئے، 40 دن کے لیے، توجہ ہے تو ذرا بولو، 40 دن کے لیے طور پہ گئے۔ پیچھے سے قوم جو تھی نا وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئی۔ پتہ یہ چلا، قرآن نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور بیان اس لیے کیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اگر نبی قوم سے نکل جائے تو قوم حق پر نہیں رہتی، اگر نبی قوم سے نکل جائے، چلا جائے، نبی اور قوم میں جدائی ہو جائے تو وہ قوم حق پر ثابت قدم نہیں رہ سکتی، اور اگر قوم حق پر ثابت قدم ہے تو پھر مانو کہ آنکھوں میں نظر نہیں آتا لیکن جدا بھی نہیں ہوا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے
سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے، میرا دل بھی چمکا دے۔ سلطان العارفین نے اسی بات کو حیات النبی کی دلیل بنایا ہے، فرمایا الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہوں، نبی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلاتے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو، یہ بوٹی لائی ہوں۔ فرمایا مالی نہ ہو باغ بھلا نہیں رہتا۔ اگر آج بھی چینوں میں خدا کی معرفت کی بوٹیاں لگ رہی ہیں، کہیں داتا، کہیں خواجہ، کہیں فرید، کہیں سلطان العارفین، اگر آج بھی معرفت کے یہ طرح تالا بوٹے جنم لے رہے ہیں، پھول مہک رہے ہیں، تو اے سلطان العارفین، اے باہو، اگر تیرے سینے میں خدا کی معرفت کی بوٹی لگی ہے تو مان لے وہ زندہ ہے، تبھی لگی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، آنکھوں سے چھپے ہیں لیکن زندہ ہے، آنکھوں سے چھپے ہیں لیکن زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ زندہ ہے تو اصل میں بات یہ ہے، اب میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ ہجرت کی رات آپ کو یاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ محبوب رات چھوڑ دو مکے کو، چلے جاؤ مدینے میں، اور ادھر گھر کو گھیرا ہوا ہے، گھر کو گھیرا ہوا ہے، تلواریں چمک رہی ہیں، قربان جاؤں خدا تیری حکمت پر کہ امن کے دنوں میں نہیں اجازت دی، آج کہا کہ محبوب آج جاؤ، تلواریں چمک رہی ہیں اور نظریں ان کی لگی ہوئی ہیں دروازے پر کہ محبوب نکلے تو ہم اپنے مقصد پہ کامیاب ہوں، اپنے مقصد کو پورا کریں۔ چمکتی ہوئی تلواروں میں نکلے محبوب، کنکریاں اٹھائی، کفار کی طرف پھینکی، جس کو کنکری لگ گئی محبوب ان کے سامنے سے گزر گیا لیکن نظر نہیں آیا۔ نبی آئے نظر نہیں آئے، نبی گئے نظر نہیں آئے، ان کو نظر نہیں آئے، علی کو تو نظر آ رہے تھے، علی کو تو نظر آ رہے تھے کہ علی میرے بستر پہ سو جا، صبح اٹھنا، امانتیں دینا لوٹانا، پھر میرے پیچھے مدینے میں آ جانا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس رات مجھے بڑی چین کی نیند آئی، اس بستر پہ بڑی چین کی نیند آئی۔ یا علی چین کی نیند وہاں جہاں موت ہی موت ہے، جہاں دشمن کی گھاس ہے، تلواریں چمک رہی ہیں، نیزے تنے ہوئے ہیں، ہر شخص حملہ آور ہونے پر کے لیے گرفتار ہے، موت منڈلا رہی ہے، چین کی نیند کیسے آئی؟ بے چینی کی ایک ہی تو وجہ ہوتی ہے کہ نہ جانے موت کہاں کس حال میں آ جائے، بے چینی کی ایک ہی تو وجہ ہوتی ہے کہ نہ جانے موت کہاں کب کس حال میں آ جائے۔ فرماتے ہیں حضرت علی کہ آج مجھے یہ غم نہیں تھا، کیونکہ نبی نے کہا تھا کہ علی میرے بستر پہ لیٹو، صبح اٹھنا، امانتیں لوٹانا، میرے پیچھے آنا۔ جب نبی کی زبان سے نکلا کہ علی صبح اٹھنا تو میں نے یقین کر لیا کہ علی موت کبھی بھی آ سکتی ہے لیکن آج نہیں آ سکتی، کبھی بھی موت آ سکتی ہے لیکن آج بڑے چین کی نیند آئی کہ آج صبح تک بے فکر ہو کر سو جا علی،
نبی نے کہہ دیا صبح اٹھنا، اب نہیں تو مر سکتا، اب نبی نکلے، گئے نظر نہیں آئے، آئے نظر نہیں آئے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ نبی نظر نہیں آتا، ان سے پوچھو کہیں کنکر تو نہیں لگی ہوئی، کیونکہ جنہیں کنکر لگی تھی انہیں نظر نہیں آئے، جنہیں کنکر نہیں لگی تھی ادھر علی کو بھی نظر آ رہے ہیں، ادھر ابو بکر صدیق کو بھی نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں تو نبی محسوس بھی ہوتا ہے، نظر بھی آتا ہے جب کبھی مقدر بھلے ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں نظر نہیں آتا تو دیکھو کہیں کنکر تو نہیں لگی ہوئی، ورنہ نبی دیکھو نظر آنے کے لیے بھی نا کچھ فاصلے کی ضرورت ہے، نظر آنے کے لیے فاصلے کی ضرورت ہے۔ یہ مجھے نظر آ رہا ہے اس لیے کہ میں تھوڑے فاصلے پر ہوں، اگر بالکل آنکھ کے قریب کر دوں گا تو یہ نظر دکھائی دینے کے لیے ایک زاویے کی ضرورت ہے، ایک فاصلے کی ضرورت ہے۔ اگر نظر نہ آئے تو پھر جان لو کہ وہ قریب اتنا ہے کہ نظر نہیں آ رہا، وہ قریب اتنا ہے کہ نظر، تو کہتے ہیں نظر نبی نظر کیوں نہیں آتا؟ خدا کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جان نظر نہیں آتی کیونکہ قریب اتنی ہے کہ نظر نہیں آتی۔ نظر آنے کے لیے فاصلہ چاہیے، ارے نبی تو جان سے بھی زیادہ قریب ہے، نظر اس لیے نہیں آتا کہ نبی تیرے قریب اتنا ہے کہ نظر نہیں آتا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم۔ قرآن کی آیت نے بتایا کہ حق یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ جب نماز کی دعوت ہو تب بھی آؤ، روزے کی دعوت ہو تب بھی آؤ، حج کی دعوت ہو تب بھی آؤ، اور جب نبی کی محفل کی دعوت ہو تب بھی آؤ۔ اگر سارے کام کریں نبی کی دعوت پہ نہ آئے تو پھر وہ منافقت ہے، ایمان نہیں۔ اور حدیث نے بتا دیا کہ محفل سجا کر صرف ذکر مصطفیٰ کرنا، یہ بخاری نے بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا